چہرے کو دیکھ کے وہ چونک گئی۔ زرلش، وہ جلدی سے دوسرے نرسز کو بلانے لگی، اسے اسٹریچر پہ ایمرجنسی میں لے جانے لگی۔ ڈاکٹر زوبیہ کو بلاؤ جلدی سے، ڈاکٹر اہانا کی بھابھی ہے یہ، جلدی کرو۔ سب افراتفری میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اہانا پریشان سی بیٹھی روتی ہوئی شرمین کو چپ کرا رہی تھی۔ جب سے دونوں آئی تھی زرلش کو گھر پہ نہ پا کر شرمین کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اہانا کے موبائل پہ کال آئی۔ ہیلو، واٹ؟ دوسری طرف سے سب سننے کے بعد اس کی چیخ نکلی۔ کیا ہوا اہانا، بولو۔ مما بھابھی ہاسپٹل میں ہے اور ان کی حالت بہت خراب ہے۔ شرمین رونے لگ گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ دونوں ہاسپٹل جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ ہاسپٹل پہنچ کے اہانا ایمرجنسی وارڈ میں گئی تو زرلش کا خون آلود جسم کو دیکھ کر وہ سکتے میں آ گئی۔ زرلش، ڈاکٹر سالار اسے دیکھنے لگ گئی۔ ڈاکٹر اہانا، آر یو اوکے؟ پلیز سر، پلیز میری بھابھی کو بچائے، سیو ہر پلیز۔ وہ دیوار کا سہارا لیے پھٹی آنکھوں سے زرلش کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے ہلا تک نہیں جا رہا تھا۔ وہ کیسے آپریشن کرتی اس کا؟ وہ تو اس کی بھائی کی امانت تھی ان کے پاس۔ کیا جواب دیں گی وہ اسے؟ کیا ہوا ہوگا زرلش کے ساتھ؟ سوچ کے ہی اس کے آنسو نکلنے لگے تھے۔ زرلش کا کافی خون بہہ چکا تھا اور آئی ایم سوری اہانا، اس کا مسکیریج ہو گیا ہے۔ اہانا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کتنے خوش تھے اس کے بھائی بھابھی اور وہ خود۔ زرلش کیسی ہے؟ وہ ڈاکٹر زوبیہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی کنڈیشن بہت کریٹیکل ہے اہانا، اس کا کافی خون بہہ چکا ہے، دعا کرو بس۔ ویسے وہ گری کیسے؟ اہانا کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا بتائے۔ اسے خود کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ مما زرلش کدھر ہے؟ کال نہیں ریسیو کر رہی۔ شاہمیر شرمین سے فون پہ پوچھ رہا تھا۔ شرمین سسک پڑی۔ مما کیا ہوا؟ زرلش تو ٹھیک ہے نا؟ شرمین کے رونے میں تیزی آ گئی۔ شاہمیر کو پریشانی ہونے لگی۔ اب بیٹا، ہم تمہاری امانت کی حفاظت نہ کر سکے۔ کیا مطلب؟ شاہمیر نے دہل کے پوچھا۔ زرلش ہاسپٹل میں ہے اور شاہمیر فون کاٹ چکا تھا۔ وہ پہلی فلائٹ سے ہی کراچی پہنچا اور ابھی ہاسپٹل میں اہانا کی زبانی سب سن رہا تھا۔ ان کا بچہ نہیں رہا تھا۔ زرلش کی حالت بہت خراب تھی، اس کے بچنے کے چانسز کم تھے۔ شاہمیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ تیزی سے ہاسپٹل سے باہر نکلا۔ اذلان شاہ اپنے بیٹے زاور شاہ کے ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے جب شاہمیر غصے سے پھنکارتا ہوا اندر آیا۔ زاور شاہ، دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ شاہمیر نے زاور شاہ کا گلا دبوچ لیا۔ کیا کیا ہے تم نے میری بیوی کے ساتھ؟ اذلان شاہ ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ کیا بات ہے زاور؟ جبکہ شاہمیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ ذلیل انسان، کہا تھا نا اپنی ذلالت سمیت دور رہو میری بیوی سے۔ پریگننٹ تھی وہ اس کا گلا دبوچ رہا تھا جبکہ اذلان شاہ اپنے بیٹے کو دیکھنے لگا۔ زاور کیا کیا ہے تم نے؟ زاور کی آنکھیں ابل پڑی تھی۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے ڈیڈ۔ اس کے منہ سے صرف یہی الفاظ نکل رہے تھے۔ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ وہ اسے لاتوں سے مارنے لگا۔ اب اس پہ جنون سوار تھا۔ کیا ظلم سہے زرلش نے تمہاری وجہ سے، ذلیل انسان۔ اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا۔ اذلان شاہ بے یقینی سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگے۔ اسے خوف کی زندگی گزارنے پہ مجبور کیا تم نے۔ اب جب وہ میری بیوی ہے تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ زاور، تم نے میری بچی کے ساتھ یہ سب کیا؟ اذلان حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگے جو مار کھا رہا تھا اور انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ شاہمیر ان کی طرف مڑا۔ پوچھئے اس سے کہ اس نے کس طرح سے اذیت دی ہے زرلش کو۔ اس کے چہرے جسم پہ زخم کے نشان تھے، اس کا ہاتھ جلا ہوا تھا۔ ہمارے بچے کا قاتل ہے یہ۔ میری بیوی ہاسپٹل میں موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے اور یہ اتنے سکون سے بیٹھا ہوا ہے۔ تمہارا فیصلہ اب قانون کرے گا۔ وہ اسے کھینچ کے اٹھا کے باہر کی جانب جانے کا سوچ ہی رہا تھا جب وہ پھرتی سے تیزی سے اٹھا اور شاہمیر کے منہ پہ گھونسا مار کے وہ باہر کی طرف لپکا۔ جب تک شاہمیر سنبھلتا وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ شاہمیر کے پہنچتے ہی گاڑی تیزی سے آگے بڑھا دی۔ شاہمیر بھی اپنے گاڑی کی طرف بڑھا اور ڈرائیو وے پہ ڈال دیا کہ وہ زاور شاہ کی گاڑی کا پیچھا کرنے لگا۔ زاور شاہ نے اسپیڈ بڑھا دی لیکن مڑتے ہی وہ بیلنس نہ رکھ پایا اور اس کی گاڑی ٹرک سے ٹکرا کے دور جا گری۔ شاہمیر گاڑی کے اس طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد زاور شاہ کا ملازم عبدل، جس نے اس رات زرلش کی مدد کی تھی اسے بھگانے میں، اس نے سب اذلان شاہ کو بتایا۔ کیسے زاور شاہ روز اسے بنگلے پہ لے جا کر ٹارچر کرتا، اسے ڈراتا دھمکاتا، اسے مارتا، ہاسٹل کے سامنے کیسے پہرا لگوایا تھا اور کیسے اس رات وہ اس کی عزت سے کھیلنا چاہتا تھا اور وہ وہاں سے بھاگی تھی۔
اور کیسے اس رات وہ بالکنی سے نیچے گری تھی۔ اذلان شاہ بے یقینی سے سب سن رہے تھے۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا یہ سب کچھ مجھے؟ عبدل، کیا کچھ سہا ہے اس معصوم بچی نے، اس جانور کی وجہ سے؟ انہیں بہت دکھ ہو رہا تھا، وہ تو سر پکڑ کے رہ گئے۔ جب وہ موبائل کی بپ بجی، انہوں نے کان سے لگایا تو انہیں زاور شاہ کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے تو بے تاثر لہجہ تھا، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور موبائل بند کر دیا۔ زاور شاہ کے خون میں لت پت باڈی کسی لاوارث کی طرح ہاسپٹل میں ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ اسے ایمرجنسی وارڈ کے لیے لے جایا گیا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، سر پہ زیادہ چوٹیں آئی ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز اس کا آپریشن کرنے لگے، لیکن اذلان ایک بار بھی ہاسپٹل نہیں گئے۔ اپنے بیٹے کا سن کے بھی وہ جاتے بھی تو کیسے؟ دکھ نے انہیں آ گھیرا تھا۔ ایک معصوم بچی جس کی سرپرستی انہوں نے لی تھی، ان کا اپنا بیٹا ہی اس لڑکی کی عزت اور جان کا دشمن بن گیا تھا۔ زرلش ابھی تک بے ہوش تھی، اس کا جسم مختلف مشینوں میں جکڑا ہوا تھا، اس کی ریڑھ کی ہڈی کو نقصان پہنچا تھا۔ شاہ میر بینچ پہ سر دیے بیٹھا تھا، اسے ایک ایک کر کے زرلش کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ وہ مجھے مار ڈالے گا شاہ میر، مجھے ڈر لگ رہا ہے بہت، پلیز جلدی آ جانا، مجھے اکیلا مت چھوڑ کے جایا کرو شاہ میر، پلیز۔ شاہ میر زور سے چیخا تھا۔ شرمین دہل کے اس کے پاس آئی۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میری وجہ سے زرلش وہاں پہنچی ہے۔ وہ ڈر اور خوف کی زندگی گزار رہی تھی اور میں اسے ٹالتا رہا کہ کچھ نہیں ہے۔ وہ خود کو ملامت کر رہا تھا، اسے بار بار زرلش کا خوف، بار بار اس کے لیے الفاظ تکلیف دے رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے چلتا ہوا کوریڈور سے گزر کے وہ دوسرے کوریڈور میں گیا اور زاور شاہ کے روم میں داخل ہوا۔ قریب جا کے اس نے زاور شاہ کا گریبان پکڑ لیا۔ نہیں چھوڑوں گا تمہیں غلیظ انسان، مار دیا تم نے میری زرلش کو، جان لے لوں گا تمہاری، گھٹ گھٹ کے مار ڈالوں گا۔ سب اسے زاور شاہ سے الگ کرنے لگے۔ ڈاکٹر علیان اسے لے کے باہر آ گیا۔ زاور شاہ کا جسم بے جان پڑ چکا تھا، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے، دماغ پہ لگنے کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے، وہ ٹھیک سے ہل نہیں سکتا۔ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے اس کے لیے؟ ہوش کرو تم، وہ اس کا دوست بھی تھا۔ کیسے ہوش کروں علیان، میری زرلش موت سے لڑ رہی ہے، کیسے ہوش کروں؟ وہ بے چارگی سے بولا تھا۔ اللہ بہتر کرے گا شاہ میر، حوصلہ رکھو۔ وہ نڈھال سا وہیں بینچ پہ بیٹھ گیا۔ ایک بار، بس ایک بار وہ ٹھیک ہو جائے، میں اسے خود سے کبھی الگ نہیں کروں گا، بس ایک بار۔ وہ رونے لگا، علیان اسے دلاسے دینے لگا۔ وہ دیر تک وہیں بیٹھا رہا، اللہ سے زرلش کی زندگی کی دعائیں مانگتا رہا۔ مت مارو مجھے پلیز زاور، مجھے درد ہو رہا ہے۔ زرلش رو رہی تھی، بلک رہی تھی، اور زاور شاہ اس کے رونے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بیلٹ سے اس کو مار مار کے صوفے پہ گر کے بیٹھ گیا اور زرلش کا تڑپنا دیکھتا رہا۔ اور اب اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ نہ ہل پا رہا تھا، نہ بات کر سکتا تھا، بے جان وجود کے ساتھ وہ بس آوازیں نکال سکتا تھا جسے کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا۔ مکافات عمل یہی ہوتا ہے شاید۔ اسے ہر وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جس لمحے اس نے زرلش کو اذیت دی تھی، جس لمحے اس نے عزت پر اس کی ہاتھ ڈالنا چاہا تھا، جس لمحے اسے رلایا تھا۔ کامران اس کے پاس آیا، اس کی آنکھوں کا خوف دیکھ کے وہ گھبرا گیا۔ زاور، تم ٹھیک ہو؟ جواب میں وہ عجیب آوازیں نکالنے لگا جسے سمجھنے سے کامران قاصر تھا۔ آخر وہ جب اپنی بات سمجھا نہیں پایا تو سر پٹک پٹک کے رونے لگا۔ کامران اسے روکنے لگا، لیکن وہ نہیں رک رہا تھا، وہ خود کو حرکت نہیں دے پا رہا تھا۔ زاور شاہ کا غرور جیسے ایک لمحے میں خاک میں مل گیا تھا۔ وہ جو یہی سوچتا، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک یتیم لڑکی کو اذیت دیتے اس نے کبھی اپنے خدا کو یاد نہیں کیا، اور آج زرلش اب دوسری طرف زرلش اب خطرے سے باہر تھی، اسے ہوش آ چکا تھا۔ شاہ میر اس کے پاس بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ زرلش اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ زرلش میری جان، ادھر دیکھو نا میری طرف، شاہ میر پیار سے اسے بول رہا تھا، لیکن وہ نظریں چرا رہی تھی۔ کیوں ایسا کر رہی ہو میری جان، کیوں؟ میں تمہارے قابل نہیں ہوں شاہ میر، میں ہمارے بچے کی حفاظت نہیں کر پائی، کھو دیا میں نے اسے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ تمہاری امانت میں خیانت کرنا چاہ رہا تھا، میں کیسے اسے کرنے دیتی، اوپر سے گرا دیا میں نے خود کو اور ہمارا بچہ۔ وہ روئے جا رہی تھی، اس کی حالت بگڑنے لگی، اسی سانسیں رکنے لگی۔ شاہ میر اسے تسلی دینے لگا، آئی لو یو زرلش۔ نرس نے آگے بڑھ کے اسے انجیکشن لگایا، اس کا آکسیجن ماسک ٹھیک کیا، وہ غنودگی میں جانے لگی۔ شاہ میر آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا اور آہستہ آہستہ زرلش کی آنکھیں بند ہو گئی۔
اذلان شاہ نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو بیٹے کی حالت دیکھ کے تڑپ گئے۔ زاور شاہ کی بھی آنکھیں بھیگ گئی انہیں یہاں دیکھ کے۔ جب سے وہ ہاسپٹل میں آیا تھا کامران کے سوا کوئی اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ آج اپنے باپ کو دیکھ کے اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ انہیں بلانا چاہتا تھا لیکن اس کے منہ سے لفظ نہیں نکل پا رہے تھے۔ لیکن اچانک اذلان شاہ کو زرلش پہ ہوئے ظلم و ستم یاد آئے۔ وہ آگے بڑھے اور زاور شاہ کو دیکھنے لگے۔ انسان جب خود کو طاقتور سمجھ کے ظلم کرتا ہے تو وہ خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ اسے اس بات کا ہوش تک نہیں رہتا کہ اوپر ایک اور ذات بھی ہے جو اسے دیکھ رہی ہے۔ افسوس زاور، افسوس، اس معصوم بچی پہ ظلم کرتے ہوئے تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ وہ بھی ایک انسان ہے۔ اتنے مغرور ہو گئے تھے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے مجھے۔ زاور شاہ رونے لگا۔ اس کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکلنے لگی۔ اذلان شاہ اسے افسوس سے دیکھ رہے تھے۔ کاش تم میرے بیٹے نہ ہوتے زاور، کاش۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ مزید اپنے بیٹے کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے مشہور اور قابل ڈاکٹر سے بات کی زاور شاہ کے حوالے سے۔ وہ بہتر طریقے سے زاور شاہ کا علاج کروانا چاہتے تھے۔ جو بھی تھا تو اذلان شاہ کا بیٹا ہی۔ انہیں دکھ نے گھیر لیا تھا زاور شاہ کو اس حالت میں دیکھ کے۔ زرلش کے کمرے میں آ کے وہ دیر تک اسے دیکھتے رہے۔ ڈاکٹر نے زرلش کو زیادہ حرکت کرنے سے منع کیا ہوا تھا۔ زرلش نے آہٹ میں آنکھیں کھولی تو سامنے اذلان شاہ کو دیکھ کے حیران ہو گئی۔ انکل اذلان شاہ آگے بڑھے۔ میری بچی، کیوں چھپایا مجھ سے؟ کیوں نہیں بتایا کہ زاور تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرتا تھا؟ میں نے تمہیں ہاسٹل بھیج دیا تاکہ زاور تمہیں تنگ نہ کرے، اور مجھے پتا بھی نہیں چل سکا کہ زاور شاہ کیا کچھ کر رہا ہے تمہارے ساتھ۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ وہ رونے لگ گئے۔ زرلش کو بھی رونا آ گیا۔ پلیز انکل، ایسے نہیں کرے پلیز۔ تو اور کیا کروں زرلش؟ زاور کی وجہ سے تم اس حال تک پہنچی ہو۔ میں نے یہ وعدہ تو نہیں کیا تھا اپنے دوست سے۔ میں بہت شرمندہ ہوں میری بچی، مجھے معاف کر دو۔ وہ شرمندگی سے کہہ رہے تھے۔ زرلش روئے جا رہی تھی۔ کیوں نہیں بتایا مجھے؟ کیوں؟ ایک بار تو بتا دیتی۔ اذلان شاہ کو افسوس ہو رہا تھا کہ وہ کیوں یوں اندھے اور بہرے رہے۔ میں کیسے بتاتی آپ کو؟ مجھے زاور نے کہا تھا کہ اگر آپ کو پتا چلا تو وہ مجھ پہ ایسڈ ڈال دے گا۔ اذلان شاہ تڑپ ہی گئے اپنے بیٹے کی صفاقی کا سن کے۔ کیسے وہ صفاق ہو سکتا اتنا؟ انہیں اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ ایک یتیم بچی پہ ان کا صفاق بیٹا کیا کیا ظلم ڈھا چکا تھا، وہ سوچ کے ہی کانپ اٹھے تھے۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گی انشاءاللہ میرے بچے، اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وہ دیر تک آنسو بھری آنکھوں سے اس کے پاس بیٹھے اس سے باتیں کرتے رہے۔ خوف زدہ آنکھیں، آنسوؤں سے بھری وہ دو آنکھیں جنہیں بہنے کی اجازت نہیں دیتا تھا وہ، اس کی چیخیں، اس کی منتیں اب اسے پل پل یاد آتی اور اسے بے چین کر دیتی تھی۔ لیکن وہ ہل نہیں سکتا تھا۔ اس کا وجود تو سالم تھا لیکن اس میں حرکت نہیں تھی۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کرتا لیکن اس کی زبان اس کا ساتھ نہ دیتی۔ نتیجے میں اس کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکلتی اور پھر وہ رونے لگ جاتا۔ اذلان شاہ کی مدد سے ملک کے بہترین ڈاکٹرز نے اس کا علاج کر رہے تھے۔ زاور کی حالت قابل رحم ہو گئی تھی۔ اب انہیں ترس آتا تھا اس پر۔ زرلش کو اب گھر شفٹ کر دیا گیا تھا لیکن اسے بہت احتیاط کی ضرورت تھی۔ اب 1 مہینے بعد وہ اپنے گھر آئی تھی، اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اسے سکون کا احساس ہوا تھا۔ بہت خوش ہے میری بیگم آج؟ شاہ میر اسے آنکھوں کے حصار میں لیے بولا تو زرلش ہنسنے لگی۔ سکون مل رہا ہے اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں آ کے۔ مجھے بھی سکون چاہیے اب، شاہ میر اسے آنکھوں کے حصار میں لیے کہنے لگا۔ زرلش بلش کر گئی۔ چپ رہو تم۔ لو جی، اگین استاد گیری اسٹارٹ۔ زرلش منہ بنا کے اسے دیکھنے لگی۔ اتنی بری لگتی ہوں تمہیں؟ ہاں بہت، شاہ میر شرارت سے بولا تو زرلش اسے گھورنے لگی۔ میں ہوں ہی بری، اور منہ بسور کے بیٹھ گئی۔ شاہ میر کو ہنسی آئی اور اچانک اس کے گال پہ لب رکھ دیے اپنے۔ زرلش اچانک سے دور ہوئی۔ ناٹ فیئر، میں ناراض ہوں۔ تو میں بھی تو منا ہی رہا ہوں یار۔ شاہ میر زیر لب مسکراتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ اور ایسے مت دیکھا کرو مجھے، میں کنفیوز ہونے لگتی ہوں۔ شاہ میر کا کہا بے ساختہ تھا۔ جو حکم آپ کا، زرلش اترا کے اسے دیکھنے لگی۔ 1 سال بعد زرلش نے دوبارہ سے اپنی جاب اسی کالج میں سٹارٹ کر دی تھی جب شاہ میر کی کوششوں سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اس کا ڈر خوف سب ختم ہو چکا تھا۔ دھیان رکھنا بس میری پیاری بیگم، میرے جیسا کوئی اور اسٹوڈنٹ نہ ٹکرا جائے اب اگین، شاہ میر نے ایک دن شرارت سے کہا تھا تو وہ روٹھ گئی تھی۔ بدتمیز شاہ میر بے ساختہ ہنسنے لگا۔
اس کی کلاسز آف ہوئی تو وہ گھر جانے کے لیے کالج سے باہر آئی۔ وہ چلتی ہوئی اپنی گاڑی کے پاس جا رہی تھی جب اس کے کانوں سے جانی پہچانی آواز ٹکرائی، زرلش۔ وہ آہستہ سے مڑی تو زاور شاہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے لبوں پہ نرم سی مسکراہٹ تھی۔ کیسی ہو زرلش؟ زرلش بنا جواب دیے منہ موڑ کے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی۔ بات کر سکتے کچھ پلیز؟ کچھ دیر؟ زرلش مڑ کے اسے دیکھنے لگی۔ پلیز؟ اب کیا پلان بن رہا ہے تمہارے مائنڈ میں زاور؟ زرلش بنا ڈرے بولی تو مسکرایا۔ کوئی پلان نہیں ہے زرلش، کچھ دیر بات کرنا چاہتا ہوں، پلیز بولو۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ یہاں؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تو گھر پہ پلیز۔ کون سے گھر؟ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنے گھر، یہی ہمارے گھر پہ۔ میں کہیں نہیں جا رہی، جو کہنا ہے یہی کہو، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ وہ سر جھکا گیا۔ زرلش اس کے جھکے سر کو دیکھنے لگی۔ وہ نظر اٹھا کے بولا، پلیز بات لمبی ہے، یہاں نہیں ہو سکتی، پلیز ٹرسٹ می، آئی ول نیور ایور ہرٹ یو، میں چینج ہو گیا ہوں، پلیز بائے۔ وہ مڑی ہی تھی جب زاور شاہ کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ میں محبت کر بیٹھا تھا تم سے۔ زرلش مڑ کے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کچھ تھا ان آنکھوں میں؟ وہ نظریں چرا گیا۔ زرلش گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی آگے بڑھا لے گئی۔ زاور شاہ وہیں کھڑا رہا کافی دیر تک۔ بات ہوئی تمہاری زرلش سے؟ اذلان شاہ ڈنر پہ اپنے بیٹے زاور شاہ سے پوچھ رہے تھے۔ انہوں نے بہت علاج کروایا تھا زاور کا، 1 سال کی محنت اور علاج کے بعد زاور شاہ اس قابل ہوا تھا۔ اذلان نے اس سے معاف کر دیا تھا، لیکن اب وہ زرلش سے بھی معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن وہ موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ نو ڈیڈ، وہ میری بات ہی نہیں سن رہی۔ میں نے اسے کہا بھی کہ میں چینج ہو چکا ہوں، گھر پہ بات کرتے ہیں، لیکن وہ لب کاٹنے لگا۔ اذلان شاہ کچھ سوچنے لگے۔ دکھ بھی تو بہت ملے ہیں اسے تم سے، کس بیس پہ ٹرسٹ کرے گی وہ اب تم پر؟ جی ڈیڈ، آپ ہی کچھ کرے اب پلیز۔ میں؟ جی آپ کہہ دیں زرلش کو کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، وہ ایک دفعہ آپ سے ملنے آ جائے۔ اذلان شاہ اسے دیکھنے لگے تو زاور جلدی سے بولا، پلیز پاپا پلیز۔ ٹھیک ہے۔ وہ موبائل نکال کے زرلش کا نمبر ملانے لگی۔ دوسری بیل پہ زرلش کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ بیٹا میں ہوں اذلان شاہ۔ ارے انکل آپ، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تمہاری بہت یاد آ رہی تھی، سوچا تمہیں کل گھر پہ بلا لوں، کچھ دیر کے لیے آ جاؤ، باتیں کریں گے کچھ دیر۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ زرلش بیٹا، جی انکل ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی، تھینک یو بیٹا، اللہ حافظ۔ فون بند کر کے وہ زاور شاہ کو دیکھنے لگے جو مسکرا رہا تھا۔ بنگلے کے سامنے اتر کے اس کے قدم لڑکھڑائے تھے، لیکن پھر وہ سنبھل کے آگے بڑھی۔ اس میں اعتماد آ چکا تھا، اب اس میں کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا۔ اب وہ ایک مضبوط عورت تھی، اب جسے شاہ میر کا اعتماد حاصل تھا۔ ملازم اس کے لیے ڈائننگ روم میں لے آیا۔ میں بڑے صاحب کو بلا کے لاتا ہوں۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ زرلش کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جب زاور شاہ مسکراتا اندر داخل ہوا۔ ایک پل کو زرلش کا دل دہل گیا، لیکن اگلے لمحے وہ خود کو سنبھال کے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ انکل کہاں ہیں؟ آ رہے ہیں۔ وہ اس کے پاس آیا اور زرلش کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا، لیکن خود کو بہادر دکھا رہی تھی۔ بیٹھو نا پلیز، وہ بیٹھتے ہوئے بولا تو وہ بیٹھ گئی۔ اسے دیکھنے سے کترا رہی تھی اور زاور شاہ کی نظریں اس سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ اگر کوئی آپ سے سچے دل سے معافی مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ زرلش نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ خود ہی کہنے لگا، معاف کر دینا چاہیے، ہے نا؟ زرلش منہ موڑ گئی۔ میں محبت کرنے لگا تھا تم سے زرلش۔ زرلش غصے سے کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا بکواس ہے زاور شاہ؟ اب کیا پلان بن رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ کیوں میری پرسکون زندگی کو ڈسٹرب کرنے پہنچ جاتے ہو؟ وہ اس پہ چیخی تھی۔ زاور شاہ گھبرا کے سوری کرنے لگا۔ پلیز زرلش پلیز، آئی ایم سوری، پلیز غصہ نہیں ہو۔ زرلش اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ پلیز بیٹھو اور پلیز میری بات سنو پلیز۔ وہ اسے حیرت سے دیکھتی بیٹھ گئی۔ میں اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں تم سے زرلش، میں نے جو بھی کیا ان سب کے لیے سوری، بہت چھوٹا پڑ رہا ہے، لیکن وہ سر جھکا گیا۔ میں محبت کرنے لگا تھا تم سے زرلش، لیکن مجھے محبت کرنا نہیں آیا، مجھے مزہ آتا تھا تمہاری آنکھوں میں خوف دیکھ کے، میرا دل چاہتا تھا تم مجھ سے ڈرو، صرف مجھے سوچو، صرف میرے پاس رہو، میں جو کروں جیسا کروں تم کبھی انکار نہ کرو، کیونکہ مجھے نہ سننے کی عادت نہیں تھی، اور پھر مجھے محبت میری ضد بن گئی، تم میری ضد بن گئی تھی زرلش، میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا بس، اور میں خود کو خدا ہی سمجھ بیٹھا تھا، مجھے لگا تھا وہ رکا۔ زرلش کی آنسو بھری آنکھیں اس پہ جمی تھی۔ تمہیں بہت تکلیف دی ہے میں نے زرلش، تم پہ بہت ظلم کیے ہیں، مجھے خوف ہی نہیں محسوس ہوا، کبھی رحم ہی نہیں آیا تم پہ۔ پھر جب ایکسیڈنٹ کے بعد میں بیڈ پہ پڑا رہتا، میں ہر پل میں ہل بھی نہیں پاتا تھا، ہر پل مجھے تمہاری یاد آتی تھی، تمہاری خوفزدہ آنکھیں، تمہارے آنسو، تمہاری چیخیں، تمہارے درد، اور پھر اس رات تمہارا خود کو اوپر سے نیچے گرا دینا۔ میں خود برا کہتا
میں خود کو برا کہتا، روتا، خود کو مارتا کہ میں کیوں اتنا ظالم بن گیا تھا۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا زرلش۔ معافی؟ زرلش کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ تم نے میرے اوپر زندگی تنگ کر دی تھی زاور۔ میں موت کی دعا بھی نہیں مانگ سکتی تھی کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ زاور شاہ کو پتہ چلے گا تو مجھے مارے گا۔ کیا ان سب کے لیے ایک معافی کافی ہے زاور؟ تو جو بھی سزا ہے مجھے وہی دے دو سزا زرلش۔ میں تیار ہوں ہر سزا کے لیے۔ تم نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا، میرے بچے کو مجھ سے چھین لیا، مار ڈالا تم نے اسے، میری روح چھلنی چھلنی کر دی تم نے، میرا جسم زخمی، میری روح زخمی۔ وہ رونے لگی۔ کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ میں نے کیا ہی کیا تھا تمہارے ساتھ جو وہ سب کیا تم نے میرے ساتھ؟ وہ سر جھکا گیا۔ میں تمہیں کبھی نہیں معاف کر سکتی زاور شاہ، کبھی نہیں۔ آئندہ میرے راستے میں بھی نہ آنا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور چلی بھی گئی، لیکن زاور شاہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پایا۔ وہ معافی کے لائق تھا بھی نہیں۔ گاڑی گھر کے راستے پہ ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی سوچوں کا محور صرف شاہمیر تھا، جس کی وارفنگیاں ہمیشہ اسے سرشار کرتی، جس کی محبت نے اسے نئی زندگی بخشی تھی۔ اسے کسی اور سے اظہار محبت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایک طرف زاور شاہ کی محبت تھی جس نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، اسے زندہ لاش بنا دیا تھا، اور دوسری طرف شاہمیر کی محبت جس نے اسے دوبارہ سے زندگی بخشی تھی۔ وہ خوش تھی شاہمیر کی سنگت میں، اور زاور شاہ کو وہ کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کے بچے کا قاتل تھا، اس کی امید چھینی تھی۔ خیر، ہوتا ہے زندگی میں، برے دنوں کے بعد خوبصورت دن بھی آتے ہیں۔ ہر رات کی تاریکی کے بعد صبح کی روشنی ہماری منتظر ہوتی ہے۔ یہ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ کہانی بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ پھر ملیں گے بہت جلدی۔ تب تک کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اگر کہانیاں پسند آتی ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ بہت جلدی پھر ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔